بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے عقیدہ آخرت۔ سب سے پہلے آخرت کے لغوی معنی کیا ہوں گے؟ لفظ آخرت کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہیں۔ اس کا متضاد دنیا ہے جس کے معنی ہے قریب کی چیز۔ اصطلاحی مفہوم ہوگا عقیدہ آخرت کا۔ اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے، برے لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ آخرت پر ایمان رکھنا اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں اس کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا۔ سورۃ بقرہ میں متقین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان خود غرضی، نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب و شرافت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو بھول جائے اور انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جائے۔ عقیدہ آخرت سے ہی انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس ابھرتا ہے، جو اعمال میں صالحیت پیدا کرتا ہے۔ جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے، اس کی نظر اپنے اعمال کے صرف انہی نتائج پر نہیں ہوتی جو اس زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان نتائج پر بھی نظر رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والے انسان کو جس طرح زہر کے بارے میں ہلاک کرنے اور آگ کے بارے میں جلانے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں کے ہلاکت خیز ہونے کا بھی یقین ہو جاتا ہے۔ جس طرح وہ غذا اور پانی کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے، اسی طرح نیک اعمال کو بھی اپنے لیے نجات اور فلاح کا سبب سمجھتا ہے۔ انسان کو دنیاوی زندگی آخرت کے لیے دی جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی دائمی ہے۔ انسان کے پورے اعمال اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ یہاں جن اعمال کا بیج بویا جاتا ہے، ان کے حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ دنیا میں ہر چیز ایک اپنی عمر رکھتی ہے، جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پورے جہاں کی بھی ایک عمر ہے، جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا۔ جب نیا نظام قائم ہوگا تو انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی۔ اس روز ایک عظیم عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب ہوگا۔ اسے نیک اعمال کا بہترین اجر ملے گا اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ تو بہشت میں ہوں گے اور گناہ گار دوزخ میں ہوں گے۔ آخرت کے سلسلے میں اب قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ دنیا آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی دائمی ہے۔
انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ اس عارضی زندگی میں جن اعمال کا بیج بویا جاتا ہے ان کے حقیقی نتائج کا حصول آخرت کی زندگی میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیاوی نظام کا خاتمہ، جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا، ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ آگے جی جزا اور سزا کا دن، جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور دوسرا نظام قائم ہوگا تو پھر انسان کو جسمانی زندگی ملے گی۔ اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا، اسے نیک اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، بے شک نیک لوگ تو جنت میں اور برے لوگ تو دوزخ میں ہوں گے۔ آج کی جتنی بھی گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ کلام کیا ہوگا؟ اس کا خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ آخرت وہی مقام ہے جو ظالم اور مجرم کہیں بھاگ نہ سکیں گے، انہیں جرائم کی پوری سزا ملے گی اور صاحب ایمان کو نیکیوں کا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع گفتگو۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔